بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 636۔ یہ دونوں جنتیں خائفین کے انتظار میں ہیں۔ ان آیتوں میں دوزخیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر پروردگار عالم نے جنتیوں کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ اس طرح اللہ نے جنت کی دل پذیر اور شوق انگیز نعمتوں کا شمار کرایا ہے۔ ان نعمتوں کا دوزخیوں پر نازل ہونے والے عذابوں اور سزاؤں سے موازنہ کر کے دونوں میں سے ہر ایک کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے مرتبے سے خائف ہے، جنت کے دو باغ ہیں۔ مقام پروردگار سے خوف، اس سے مراد قیامت کے مختلف موقعوں میں قیام کا خوف، حساب کی غرض سے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا خوف، یہ خدا کے اس علم اور دائمی نگہبانی کا خوف ہے جو وہ تمام انسانوں کے بارے میں رکھتا ہے۔ دوسری تفسیر اس بات سے مناسبت رکھتی ہے جو سورہ رعد کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے، جہاں خدا فرماتا ہے، وہ جو سب کے سرہانے موجود ہے اور سب کے اعمال کا نگہبان و نگران ہے، اس شخص کی مانند ہے جو یہ صفتیں نہیں رکھتا۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، جو شخص جانتا ہے کہ خدا اس کو دیکھتا ہے اور جو کچھ یہ دیکھتا ہے اور جو کچھ یہ کہتا ہے وہ سنتا ہے، اور خیر و شر میں سے جو کچھ یہ انجام دیتا ہے اسے وہ جانتا ہے، اور یہ توجہ اس انسان کو اعمال قبیح سے روکتی ہے، تو یہی وہ شخص ہے جو اپنے رب کے مقام سے خائف ہے اور اس نے اپنے آپ کو ہوائے نفس سے باز رکھا ہے۔ ایک تیسری تفسیر اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں مراد صرف خدا کا خوف ہے، نہ جہنم کی آگ کا، نہ نعمات جنت کے لالچ کی وجہ سے کوئی خوف ہے، بلکہ صرف مقام پروردگار اور اس کے جلال کا خوف ہے۔ ایک چوتھی تفسیر بھی ہے کہ مقام پروردگار سے مراد عدالت الہی کا مقام ہے، کیونکہ اس کی ذات مقدس خوف کا باعث نہیں ہے، بلکہ خوف اگر ہے تو اس کی عدالت سے ہے، اور عدالت سے خوف کی بازگشت بھی خود انسان کے اپنے اعمال کی طرف ہے، کیونکہ جس کا حساب پاک ہے اسے محاسبے سے کیا باک ہے۔ مجرم جس وقت عدالت یا زندان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، لیکن بے گناہ لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہاں عدالت ہے یا اور کوئی جگہ۔ پروردگار سے خائف ہونے کے مختلف سرچشمے ہیں، کبھی تو اپنے ناپاک اعمال اور غلط افکار کی وجہ سے خوف خدا کا سبب بن جاتا ہے، کبھی ان سب سے ہٹ کر جب اس کی لامحدود اور لامتناہی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اپنی حقارت کا احساس کرنے سے خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو پروردگار کی انتہائی معرفت کے وقت حاصل ہوتا ہے اور اس کی بارگاہ کے مخصوص عارف اور مخلص فرد کو لاحق ہوتا ہے۔ یہ چاروں تفسیریں آپس میں تضاد نہیں رکھتی اور یہ ممکن ہے کہ مفہوم آیت میں ان سب کا اجتماع ہو۔ باقی رہیں دو جنتیں بہشت، دو باغ، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی بہشت مادی اور روحانی ہو، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے پروردگار کے ہاں بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ صاف ستھری بیویاں اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی۔ اس آیت میں جسمانی جنت کے علاوہ کہ جس کے درختوں کے نیچے نہریں گزرتی ہیں اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، مانوی بہشت جو خوشنودی خدا ہے اس کا بھی بیان ہے، یا یہ کہ پہلی جنت انہیں نیک اعمالی کے صلے میں دی جائے گی اور دوسری بہشت بطور تفضل ادا کی جائے گی، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں آیا ہے۔ مقصد یہ ہے خدا ان کو ان کے بہترین اعمال کا اجر دے گا اور اپنے فضل کا اس پر اضافہ کرے گا، یا یہ کہ ایک جنت اطاعت کی بنا پر، دوسری معصیت کے ترک کرنے کی بنا پر، یا ایک ایمان و عقیدے کی وجہ سے اور دوسری اعمال صالح اور اسی قسم کے دوسرے امور کے صلے میں، یا یہ کہ چونکہ مخاطب جنوں انس ہیں تو ان دونوں جنتوں میں سے ہر ایک الگ گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان تفاسیر میں سے کسی کے حق میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے، جبکہ یہ ممکن ہے کہ آیت سے یہ سب کی سب تفسیریں مراد ہیں۔ وہ چیز جو طے شدہ اور یقینی ہے کہ خدا جنت کے کئی باغات اپنے صالح بندوں کے اختیار میں دے گا جن میں ان کی آمد و رفت ہوگی، اور دوزخی آگ اور جلانے والے پانی کے درمیان مقیم ہوں گے۔ یہ تھے جنت کے دو باغ۔ پھر اس عظیم نعمت کے بعد سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
دونوں باغ ٹہنیوں سے ہرے بھرے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر قسم کے میوے دو دو قسم کے ہوں گے۔ یہ لوگ ان فرشتوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 48 تا 54۔ باغوں کے وصف میں ذوفتان جو ہے تو افنان کے معنی شاخوں کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض نے یہی معنی کیے، مگر باغوں کے ساتھ، اور وہ بھی جنت جسے گھنے پن کا اظہار ہوتا ہے، اس کے ساتھ شاخوں کا تصور ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر افراد نے افنان کو اقسام کے معنی میں لیا، یعنی رنگا رنگ اور گونا گون۔ اس صورت میں من کل فاقتہ زوجان کو اس کی مزید تشریح ماننا لازم ہے۔ تفسیر نمونہ میں کہ اس کے بعد دونوں بہشتوں کی تعریف و توصیف میں مزید ارشاد فرماتا ہے، وہ انواع و اقسام کی نعمتوں اور تراوٹ رکھنے والے شاخدار درختوں کی حامل ہیں۔ زوّتہ افنان، زوّتہ ذات کا تثنیہ ہے جس کے معنی صاحب و حامل کے ہیں۔ بعض مفسرین کے نظریے کے مطابق ذات کی اصل جو کہ مفرد مؤنث ہے زوات تھی، جس کی واو تخفیف کی وجہ سے حذف ہو گئی اور ذات کی شکل میں رہ گئی۔ چونکہ تثنیہ الفاظ کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دیتا ہے، تو یہاں زواتان ہو گیا اور اضافت کی وجہ سے اس کا نون حذف ہو گیا ہے۔ مجموع البحرین میں آیا کہ زوا بروزن صدا تھی، تو اس بنا پر تعجب کی بات نہیں کہ اس کی مؤنث زوات ہو۔ افنان جمع ہے فنن بروزن قلم کی۔ یہ تر و تازہ شاخوں اور ٹہنیوں کے معنی میں ہے جن میں خوب پتے لگے ہوں گے۔ یہ لفظ بعض اوقات نو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیر بحث آیت میں اس بات کا امکان ہے کہ دونوں معنیوں میں استعمال ہو۔ پہلی صورت میں جنت کے درختوں کی تراوٹ دیکھنے والی تر و تازہ شاخوں کی طرف اشارہ ہے، برخلاف دنیا کے درختوں کی شاخوں کے جو پرانی ہوں اور نئی دونوں قسم کی شاخوں کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں بہشت کی نعمتوں کے تنوع اور اس کی مختلف نعمتوں کی طرف اشارہ ہو۔ ان دونوں معنی کے اختیار کرنے میں کوئی امر معنی نہیں ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ جنت کے درخت اس قسم کے ہیں کہ ایک ہی درخت کی بہت سی شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر مختلف قسم کے پھل ہیں۔ اس نعمت کا بیان کرنے کے بعد پھر اسی سوال کی تکرار ہے کہ تم اپنے رب کی کس کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ چونکہ ایک سرسبز پرمسرت اور تراوٹ رکھنے والے باغ میں درختوں کے علاوہ پانی کے چشمے بھی جاری ہونے چاہیے، لہذا بعد والی آیت میں کہتا ہے ان دو بہشتوں میں دو چشمے ہیں کہ جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ پھر اس نعمت کے مقابلے میں وہی سوال کرتا ہے، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگرچہ مذکورہ بالا آیت میں ان دونوں چشموں کی کیفیت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے، صرف اس کے متعلق نقرہ کے عنوان کے ماتحت ایک تعبیر نظر آتی ہے کہ جو اس قسم کے مواقع پر عظمت و اہمیت کی دلیل ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے ان دو چشموں کو سلسبیل اور تسنیم نام کے دو چشمے ہیں بالترتیب سورہ دہر کی آیت نمبر 18 اور مطففین کی آیت نمبر 27 میں بیان کیے گئے ہیں، بطور تفسیر پیش کیے گئے ہیں۔ کبھی کہا ہے کہ ان دونوں چشموں میں سے ایک شراب طہور اور دوسرا اصل مصفہ کا ہے۔ ان دونوں کا ذکر سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ہے، اور اگر ہم جنتان کی تفسیر گزشتہ آیتوں میں موجود معنوی اور مادی جنتوں کے اعتبار سے کریں تو قدرتاً یہ دونوں چشمے بھی ایک معنوی چشمہ معرفت اور دوسرا مادی چشمہ آب زلال، دودھ، شراب طہور یا شہد کا ہوگا۔ لیکن ان تفسیروں کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت میں جب گفتگو بہشتی باغوں کے پھلوں میووں تک پہنچ جاتی ہے تو فرماتا ہے ان میں ہر ایک پھل کی دو قسمیں موجود ہیں، ایک وہ قسم جس کا نمونہ دنیا میں انہوں نے دیکھا ہے، اور دوسری وہ قسم جس کی مثل و نظیر اس دنیا میں ہرگز نہیں دیکھی۔ بعض مفسرین دو قسم کی تفسیر گرمی اور سردی کے پھلوں، خشک و تر یا چھوٹے بڑے پھلوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اتنی بات طے شدہ ہے کہ جنت کے پھل مکمل طور پر متنوع اور گوناگوں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پرکشش اور عمدہ ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم پھر فرماتا ہے، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ گزشتہ آیتوں میں جنت کے ان دو باغوں کی خصوصیت کے 3 حصے بیان ہوئے ہیں۔
اب ہم اس کی چوتھی خصوصیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ اس حالت میں کہ جنتی فرش پر بیٹھے ہیں اور تکیے لگائے ہوئے ہیں جن کے استر ریشم اور استبرق کے ہیں۔ عام طور پر انسان تکیہ اس وقت لگاتا ہے کہ جب انتہائی آرام دہ اور امن کے ماحول میں ہو۔ یہ تعبیر بہشتیوں کی روح کی مکمل تسکین و آرام کی نشاندہی کرتی ہے۔ فرش بروزن شطر جمع اس کی فراش ہے جس کے معنی ایسے فرش جو بچھائے جاتے ہیں۔ بطائن جمع ہے بطانہ کی جس کے معنی استر کے ہیں، اور استبرق موٹے اور ضخیم ریشم کے معنوں میں۔ قابل توجہ اور پرکشش بات یہ کہ یہاں بہت قیمتی کپڑا جس کا دنیا میں تصور ہو سکتا ہے اس کا ان فرشتوں کے استر کے طور پر ذکر ہوا ہے، جو اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ ایسی چیز کا ہے جس کی لطافت و زیبائی اور جاذبیت تعریف و توصیف سے ماورا ہے، کیونکہ عام طور پر دنیا میں استر کو اس وجہ سے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا کم قیمت جنس سے تیار کرتے ہیں، تو اس طرح اس جہاں کی کم قیمت اجناس اس جہاں میں نہایت قیمتی جنس مشتمل ہے۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ اس جہاں کی بیش قیمت چیزیں کیسی ہوں گی۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم کی ان نعمتوں میں سے جو دوسرے جہاں سے متعلق ہیں کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو الفاظ میں بیان ہو سکے، یا یہ کہ ہم ان کے تصور کی طاقت رکھتے ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں صرف ایک تصوراتی پیکر دور ہی سے متجلی ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ صاحبان والے تخت اور بغیر صاحبان کے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں بیان فرماتا ہے کہ فرش پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لذات بہشتی کے تنوع کی بنا پر کہ کبھی تخت پر اور کبھی فرش پر تکیہ لگا کر بیٹھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان بیش قیمت فرشوں کو ان تختوں پر بچھا دیں، یا پھر اس سے زیادہ معاملات کی طرف اشارہ ہو جن کا ادراک اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آخر میں پانچویں نعمت کے سلسلے میں اسی بہشتی باغ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان دونوں بہشتوں کے پکے ہوئے پھل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ جی ہاں، وہ زحمت و تکلیف کے جو عام طور پر دنیا کے پھلوں کے حاصل کرنے میں ہوتی ہے وہاں کسی بھی طرح نہیں ہے۔ جنا بروزن بقا اس پھل کو کہتے ہیں کہ جس کو توڑنے کا وقت آن پہنچا ہو، اور دان اصل میں دانی ہے۔ اس کے معنی نزدیک کے ہیں۔ پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر القرآن میں کہ یہاں جنت کے دو باغوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے درختوں کی شاخیں ہری بھری جھومتی ہوں گی اور ان میں دو دو قسم کے پھل لگے ہوں گے، مثلا انار دو قسم کے، انگور دو قسم کے، ہر ایک کا ذائقہ جدا۔ ان میووں سے لدے درختوں کے نیچے تخت بچھے ہوں گے جن پر اطلس کا نرم و نازک فرش ہوگا۔ میوے اتنے قریب ہوں گے چاہے بغیر توڑے منہ سے لگا کر انہیں کھا لو۔ ان میں کون سی نعمت ہے جسے تم جھٹلاؤ گے؟ زوجان یعنی ہر میوہ وہاں دو دو قسموں کا ہوگا، اور ممکن ہے کہ مبالغے کے طور پر کہا گیا ہو، یعنی ہر میوہ متعدد اقسام پر مشتمل ہوگا۔ بطان نیہا یعنی جن بستروں پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے ان کا اندرونی حصہ استبرق دیباج کا ہوگا، تو اس کا اندرونی حصہ یقیناً اس سے بھی اعلیٰ و ارفع ہوگا کہ جس کی نرمی اور دلکشی جنتی کے لیے مزید سرور و مسرت کا اضافہ کرے گی۔ خبال جنتان یعنی بہشتی کو پھل توڑنے کے لیے کوئی تکلیف و زحمت نہ ہوگی، بلکہ باغات کے پھل اس کے قریب ہوں گے، چاہے تو کھڑے ہو کر پھل توڑے اور چاہے تو بیٹھ کر حاصل کر لے، بلکہ اگر چاہے تو بستر پر لیٹا رہے اور مختلف پھل اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھاتا رہے۔ گویا وہ شاخ سے پھل توڑنا چاہے گا تو وہ خود بخود اس کے قریب جھک کر پہنچ جائے گا، نہ ان میں کانٹے ہوں گے اور نہ سختی ہوگی۔ اور جنرا لغت کے لحاظ سے پختہ پھل کو کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، زوتا افنان یعنی شاخوں ٹہنیوں والے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ قسم قسم کے میوہ جات سے لدے ہوں گے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہوئے ہیں کہ مختلف قسم کی نعمتیں، ان کا مزہ بھی الگ الگ ہوگا اور طرح طرح کے پھلوں کی بہتات ہوگی۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں
بغیر کھدے جاری ہیں، ان کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہیں، ان کی مٹی مشک ہے، ان کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں۔ ایک ایک ولی خدا کی جس طرف خواہش ہوگی اس طرف وہ بہنے لگیں گی۔ باغات کو اس حد تک بڑھائیں گے کہ اگر وہ دنیا کے تمام آدمی اور جنوں کو مہمان کر لے تب بھی ان کے لیے کھانا پینا، کپڑے زیور اس قدر مہیا ہیں کہ ذرہ بھر کمی محسوس نہ ہوگی۔ جنت میں خرمے کے درختوں کی یہ صفت ہے کہ ان کے تنے کندن کے ہیں اور شاخوں کی جڑیں زبرجد سبز کی ہیں اور سرے سفید موتی ہیں اور ان کی چھتری سبز ہلوں کی ہیں۔ اس کے پھل چاندی سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، خوشوں کا طول جس میں پھل اوپر سے نیچے تک تہ در تہ لگے ہوئے ہیں 12 ہاتھ ہوگا۔ جتنے خرمے توڑ لیے جائیں گے فوراً ہی اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قول سے ثابت ہے کہ کھجوروں کے درخت کے پھل ڈول کے برابر ہوں گے اور کیلے اور انار بڑے بڑے چرسوں کے برابر ہوں گے۔ خوف خدا میں بہنے والے آنسو بھی رحمت کے 2 چشمے ہیں۔ اس 2 باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد خالص پانی اور بہشتی شراب ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد مومن کی آنکھ سے بہنے والے آنسو ہیں جو رحمت کے 2 چشمے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جنت میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا سلسبیل، اور ان 2 چشموں کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث وارد ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلا جائے گا مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اہل جنت اپنے اپنے باغوں کے پھیلے ہوئے سائے میں مزہ اڑاتے ہوں گے۔ ہر میوہ 2 طرح کا ہوگا۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، سورہ رحمان آیت نمبر 52، کہ ان میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ دنیا میں جو میوہ آپ نے دیکھا یا اس کا نام سنا ہے، آخرت میں اسی میوے کی 2 قسمیں ہوں گی، رطب و یاس، خشک و تر۔ جس طرح انگور سے کشمش اور کھجور کو خشک کیا جاتا ہے، یہ بھی 2 قسم کے پھلوں کے زمرے میں آئیں گے۔ تیسری وجہ یہ کہ ہر میوے کے 2 مختلف رنگ ہوں گے۔ تیسری وجہ ان میووں کی ایک قسم ہم دیکھ چکے ہیں اور دوسری قسم آخرت میں دیکھیں گے۔ تفسیر صافی میں کہ صفتوں کے اعتبار سے پھلوں کی ہر نوع کی 2 قسمیں ہیں، مثلا سیاہ سفید، میٹھا اور ترش، کھٹا تر اور خشک، چھوٹا اور بڑا، اور مختلف قسموں میں ہے جو اس سے ملتا جلتا ہو۔ بہشت میں کڑوا اور کالے رنگ کا پھل نہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ دنیا کے کڑوے پھل آخرت میں میٹھے پھل میں تبدیل ہو جائیں گے، اور جن میووں کا رنگ کالا تھا ان کا رنگ بدل جائے گا۔ اہل جنت کے ذوق کے مطابق ذائقے بھی بدل جائیں گے، اتنے لذیذ اور اتنے میٹھے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیاوی میوے ہوں گے لیکن ان کی کیفیت بدل جائے گی، ہر میوے میں لاکھ مزہ زیادہ ہوگا۔ بہشت میں بے شمار میوہ جات ہوں گے لیکن ان کا مزہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اہل بہشت سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو عیش کرو، اب تمہیں کوئی غم نہیں ہے۔ شرح زیارت جامع علامہ مجلسی کا شفا یاب ہونا۔ علامہ مجلس شرح من لا یحضر فقیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت مریض ہوا، یہاں تک کہ زندگی سے بھی مایوس ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں میرے پاؤں قبلے کی طرف کر دیے گئے۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ حضور پاک ایک باپ پردہ خاتون یعنی بیوی فاطمۃ الزہرا، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھ کر اپنی بیماری اور اپنی پریشانی کے بارے میں عرض کیا۔ فرمایا گیا کہ فکر نہ کرو، اور اپنے ہاتھ میں کچھ کباب تھے، آپ کے ہاتھ میں کچھ کباب تھے، آپ نے وہ مجھے دے دی اور فرمایا انہیں کھاؤ۔ میں نے اسی وقت ان کبابوں کو کھایا۔ دنیا کے کبابوں سے لاکھوں درجہ مزہ زیادہ تھا۔ میں نے کہا کیا یہ بہشتی کباب ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کہ مجھے اپنی نجات کا ذریعہ بتا دیجئے۔ فرمایا یہی میرے اہل بیت اطہاری تمہاری نجات کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد علیہم السلام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی اور میں اسی وقت زیارت جامعہ کی تشریح لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ 3 توصیفی کلمات کے درمیان فاصلہ کیوں؟ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 3 آیات، نمبر 1 ضبط افنان، نمبر 2 فیہما عینان تجریان، نمبر 3 فیہما من کل فاکہۃ زوجان، 2 باغوں کی تعریف و توصیف کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر چھوٹی سی آیت کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو درمیان میں ذکر کیا گیا ہے؟
پھر موصوف و صفت کے درمیان فاصلہ کیوں ہے؟ جنتان موصوف ہے اور 3 آیات میں سے ہر آیت میں اس کی صفت ہے۔ چونکہ یہ ذکر نعمت کی جگہ اس کو جتنا طول دیا جائے بات اتنی بہتر بنے گی۔ ایک عام ضرب المثل یہ کہ لمبی بات بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے بیشتر 2 آیات جو عذاب کے بارے میں آئی ہیں ان کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن، سورہ رحمان آیت نمبر 43 اور 44۔ لیکن ان آیات میں بہشت کی وصف بیان کی جا رہی ہے، اس لیے سامع اور قاری کی دلچسپی کے لیے ان آیات کے درمیان فاصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ موصوف کی مانند صفت سے انکار کرنا کفر ہے۔ ان آیات کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح بہشت موصوف سے انکار کرنا موجب کفر ہے، اس طرح اس کی صفات و خصوصیات سے بھی انکار کرنا باعث کفر ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین سے انکار کرنا ہے۔ مثلا انسان جب کہتا ہے کہ بہشت کہاں ہے، یعنی انکار کرتا ہے بہشتی میوے نہیں ہیں، سور اسرافیل نہیں ہیں، اسی طرح کا انکار کفر کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جن و انس، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم بہشت کے سایہ دار درختوں کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم 2 بہتے ہوئے چشموں کے منکر بن سکتے ہو؟ کیا تم ان 2 باغات کا انکار کر سکتے ہو کہ جن پر مختلف قسم کے میوہ جات ہوں گے؟ کیا قرآن مجید کی پیشگوئی ایک نجومی کی پیشگوئی سے بھی کم ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی غیب کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہیں۔ جس طرح ہم بہشت کی وسعتوں، لذتوں اور اس کی تمام صورتحال سے بے خبر ہیں، جس طرح کہ ایک بچہ شکم مادر میں باہر کی دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، یہ بچہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے آہستہ آہستہ ہر بات اس کے سامنے آنے لگتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ روایت و احادیث میں جو کچھ قبر، حشر و نشر، قیامت اور بہشت وغیرہ کے میں بتایا گیا وہ برحق ہے، ان میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نجومی ہمیں فلکیات وغیرہ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے سورج کی روشنی 7 منٹوں میں زمین پر پہنچے گی، یا بعض قرات جو 1000 سال کے فاصلے ہیں وہ زمین کے قریب والے آسمان پر پہنچیں گے، حالانکہ بہت سے ایسے سیارے ہیں جو ابھی تک ہماری زمین کے قریب نہیں پہنچے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ بھلا ہم جنت کی وسعت اور حدود کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اور ہم لوگ سائنسدانوں نجومیوں کی باتیں تو مان لیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حساب ہے، جبکہ ہمارے انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے جو کچھ بتایا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسا کہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بہشت میں تشریف لے گئے اور اپنی آنکھوں سے ہر چیز کا مشاہدہ کیا، ایسا تکیہ کہ جس کا آستر ریشمی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ فرماتا ہے کہ خوف خدا رکھنے والوں کو جنت میں 2 باغات عطا کیے جائیں گے، اس کے بعد فرمایا وہ بہشتی لوگ بہترین خوبصورت قالینوں پر اعلیٰ قسم کے خالص ریشمی تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، جس طرح ایک بادشاہ بڑی شان و شوکت سے تکیہ لگا کر بیٹھتا ہے، اسی طرح بہشتی لوگ بھی بڑی شان بے نیازی سے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ بادشاہ کو تو بہت سی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، لیکن جنتی لوگوں کو کسی قسم کی فکر نہ ہوگی۔ ان تکیوں پر خالص ریشم کے غلاف چڑھے ہوئے ہوں گے، خالص ریشم کی چادریں بچھی ہوئی ہوں گی۔ جناب سعید بن جبیر جو اعلیٰ پائے کے مفسر ہیں سے استبرق کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے کہا جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ ہم ان کے ادراک نہیں کر سکتے، جیسا کہ ارشاد و خداوندی ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 17، ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے رکھی ہے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56 اور 57، ان میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ جن نے، تو تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر القرآن میں کہ یہاں چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ ایسی پاک دامن عورتیں ہوں گی جن کو جنتیوں کے علاوہ نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جن نے، جوانی سے بھرپور اور ایسی چمکتی دمکتی حسن میں ڈوبی گویا یاقوت و مرجان کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ سب بدلہ ہے ان نیکیوں کا جو دنیا میں خدا کے نیک بندوں نے کی ہوں گی۔ جن 2 باغوں کا پہلے ذکر کیا گیا ان کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، بڑے ہرے بھرے، جن کے نیچے
2 چشمے ابلتے ہوں گے، جنت والے مزے اڑا رہے ہوں گے، حسین عورتیں سر پر ہرے بھرے درختوں کا سایہ، میووں کی بہار، ابلتے چشمے ٹھنڈے پانی کے، پیروں کے نیچے۔ نیکی کرنے والوں، تمہیں نیکی کے بدلے میں اور کیا چاہیے؟ کھانے پینے کا بہترین بندوبست، لذت نفس کا روح افزا سامان، نہ کوئی رنج، نہ کوئی غم، نہ درد، نہ تکلیف۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر فصل الخطاب میں ہے، حوریں آخرت میں صفت نازک کے کمال اوصاف کا نمونہ ہیں۔ ان کے لیے خالق نے ہر جگہ ایسے اوصاف کیے ہیں جیسے یہاں قصرات طرف نظروں کو محدود کرنے والیاں، اور اس کے بعد مقصورات فی الخیام، اپنے خیموں میں محدود رہنے والیاں۔ یہ صرف اس طبقے کے لیے خالق کی نگاہ جو اخلاقی اقدار اور معیار شرافت ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ حجاب میں ہیں، بے پردگی میں نہیں ہیں۔ تفسیر انوار النجف میں قاصرات الطرف، عورت کے حسن میں آنکھ کا شرمیلا ہونا نہایت اہمیت رکھتا ہے، اور حوران جنت کی پروردگار نے یہی تعریف کی ہے کہ وہ شرمیلی آنکھوں کے ساتھ نظر جھکا کر چلنے والی ہوں گی۔ لم یتمسنہن، تمس لغت کے لحاظ سے خون کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ حوریں باکرہ ہوں گی، یعنی ان سے پہلے کسی جن یا انسان نے ان کو چھوا ہوا نہ ہوگا۔ اور یہ آیت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جنوں میں انسانوں کی طرح نر و مادہ کے ازدواجی تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ بس آیت مجیدہ کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ قوم جنات میں سے جن کو بہشت میں اپنی قوم کی حوریں ملیں گی، ان کو کسی جن نے ان سے پہلے مست نہ کیا ہوگا، اور انسانوں میں سے جن کو صنف سے حوریں ملیں گی، ان کو ان سے پہلے کسی انسان نے مس نہ کیا ہوگا۔ الیاقوت والمرجان، یعنی زیبائش، ملامت اور صفائی میں حوران جنت کے اجسام یاقوت و مرجان کی طرح ہوں گے، اور روایت میں کہ ریشمی 7 ہلے پہننے کے بعد اس کی پنڈلی کا مغز نظر آ رہا ہوگا، جس طرح یاقوت کے ہار میں اندر کا تاگا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے، بہشت کے محلوں میں ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کے علاوہ کبھی کسی دوسرے مرد کی طرف نہیں دیکھا، اور ان کے علاوہ کبھی کسی دوسرے فرد سے محبت نہیں کی، اور کسی جن یا انسان نے اس سے پہلے ان سے ملاقات نہیں کی۔ اس وجہ سے وہ دو شیزہ ہیں، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے منقول ہے کہ جنت والی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ مجھے پروردگار کی عزت کی قسم ہے کہ میں جنت میں تجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی۔ حمد و سپاس مخصوص ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے مجھے تیری بیوی اور تجھ کو میرا شوہر قرار دیا۔ طرف بروزن حرف کے معنی پلک کے ہیں، چونکہ دیکھنے کے وقت پلکیں حرکت کرتی ہیں، لہٰذا یہ کنایہ ہے دیکھنے کا۔ اس بنا پر قصرات الطرف کے الفاظ ایسی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جن کی نگاہ کوتا ہے، یعنی وہ اپنے شوہروں سے ہی لگاؤ رکھتی ہیں، اور یہ ایک بیوی کا عظیم ترین امتیاز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے کا تصور بھی نہ کرے اور کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ پروردگار عالم نے اس نعمت بہشتی کے بعد فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد ان بہشتی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ یاقوت و مرجان کی طرح، سرخی صفائی اور آب و تاب میں یاقوت اور خوبروئی اور سفیدی میں مرجان۔ اس وقت کہ جب یہ دونوں رنگ سفید اور صاف سرخ آپس میں ملتے ہیں تو ایک نہایت خوبصورت رنگ بنتا ہے۔ یاقوت ایک معدنی پتھر ہے جو عام طور پر سرخ رنگ کو ہوتا ہے، اور مرجان ایک دریائی جانور ہے جو درخت کی شاخ کے مشابہ ہوتا ہے، جو کبھی سفید، کبھی تیز سرخ یا مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ یہاں بظاہر مراد اس کی سفید قسم ہے۔ جنت کی اس نعمت کے بیان کے بعد ارشاد خدا بندی ہے، تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ دو بہشتیں عرض کیا جا چکا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 وسیع و عریض انتہائی خوبصورت بہشتیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہاں نعمتوں کی فراوانی ہی فراوانی ہوگی۔ یہاں پر جنتی لوگ تکیوں پر ٹیک لگائے آرام و سکون اور شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ممتاز مفسر جناب سعید بن جبیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خالص ریشمی پردوں کی ہم الفاظ میں تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بہشت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے خریدار بہت کم ہیں۔ دنیا میں ہم ایک چھوٹے سے باغ یا چھوٹی سی زمین کے حصول کے لیے
کس قدر کوشش کرتے ہیں، یہ تو ہم چند روزہ زندگی کے لیے کرتے ہیں، لیکن بہشت کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے، وہ بہشت جو ہمیشہ رہ جانے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اس کی طرف شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔ سورہ المطففین آیہ نمبر 26۔ بہشتی میوے جنتی لوگوں کی دسترس میں ہوں گے۔ وَجَنَّ الْجَنَّتَانِ دان، جنتان دان، یعنی اور ہر دو باغات کے پختہ پھل قریب ہوں گے۔ بہشتی میوہ جات کی تعریف کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، لیکن قابل ذکر بات یہ کہ بہشت کی ہر چیز جنتیوں کی دسترس میں ہوں گی، بلکہ بہشتی صرف ارادہ ہی کرے گا تو درخت کی ٹہنی جھک جائے گی اور میوہ بہشتی کے منہ کے قریب آ جائے گا۔ جنا کا معنی ہے پکا ہوا پھل، اور وہ پھل جو درخت سے جدا ہو، چنا ہوا ہو۔ درخت پر لگے ہوئے پھل کو جنا نہیں کہہ سکتے۔ دان دنوں سے ہے جس کے معنی ہے نزدیک۔ مختصر یہ کہ ان دونوں بہشتوں میں مومن کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوہ جات تیار ہوں گے۔ وہ مومن جس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا، آج بہشت میں ہر چیز مومن کے ارادے کی پابند ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے بہشتی درخت۔ ایک بزرگ عالم دین کا کہنا ہے کہ اگر کسی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ روئے زمین پر ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پھل کا مزہ 1,00,000 دینار و پھل کے مزے کے برابر ہے، اس کی گٹھلی نہیں ہے، کثافت نہیں ہے، اور ہر قسم میں یہ پھل بر وقت موجود رہے گا، اس قسم کے درخت کے لیے وہ بادشاہ حق المقدور کوشش کرے گا کہ اسے خرید لیں۔ مومن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو معمولی نہ سمجھو۔ بے شک جو شخص خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے لیے درخت پیدا ہوگا۔ اسی طرح خداوند عالم نے ثواب کا بھی وعدہ فرمایا ہے، پس ہم چشم پوشی سے کام کیوں لیتے ہیں؟ بہشت کا میوہ جنتی لوگ جب کھائیں گے وہ پھل پیٹ پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالے گا۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اسی طرح جنت میں جنتی کی طبیعت بھی ہر وقت ہر طرح سے تر و تازہ رہے گی۔ بہشتی عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوگی۔ ان میں آنکھیں جھکا کر چلنے والی حوریں ہوں گی۔ آخرت کی نعمتوں میں ایک نعمت حور ہے، یعنی بہشتی عورت۔ جنتی شخص کے لیے کئی حوریں ہوں گی جو اس کی خدمت پر معمور کی جائیں گی، اور جو دنیا کی نیک اور صالح خواتین ہوں گی ان کی خوبصورتی حوروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ دنیا میں جس خاتون کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا، آخرت میں اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی۔ بہشتی حوریں اپنے شوہر سے پیار کریں گے اور ان کا خلوص اتنا زیادہ ہوگا کہ بہشتی شخص حیران رہ جائیں گے۔ ایسی پاک دامن کے جن کی آنکھوں نے غیر مرد کو دیکھا نہ ہوگا، ایسی پاک و صاف کہ دنیا کی تمام پاکیزگی ان کے سامنے ہیچ ہوگی، ایسی پاک باز ہوں گی کہ ان کو غیر مرد نے چھوا تک نہ ہوگا۔ جناب رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مومنہ صالح خاتون اپنے شوہر کے پاس جنت میں جائے گی تو اس سے کہے گی کہ خدا کی قسم تجھ جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ جیسا شوہر عطا کیا ہے۔